عزیزان من، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پہلا عشرہ ماہ محرم الحرام کا ہم اپنے بہترین انداز میں اہل رجوع نے، پاکستانیوں نے، مسلمانوں نے، مکتب اہل بیت والوں نے پوری دنیا میں بڑے اچھے اور بھرپور انداز میں نبھایا، عزاداری انجام دی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چند ایک ایسے مطالب اور مفاہیم کی طرف متوجہ ہوں کہ جو مطالب اور مفاہیم ہماری اس عزاداری کو اور زیادہ بھرپور بنا دیں، یہ عزاداری اپنے مقصد اور ہدف کی طرف زیادہ سے زیادہ نزدیک ہو جائے، بمقصد عزاداری۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا مجالس میں جانا، پرسہ دینا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، اور گریہ کرنا، آنسو بہانا، اس سب کا اپنی جگہ پہ اجر و ثواب محفوظ ہے خدا کے نزدیک۔ لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ اس اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ وہ مقاصد اور وہ اہداف کہ جس کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس عزاداری کا قیام وجود میں لائے تھے، وہ اہداف اور مقاصد بھی ہم آگے بڑھائیں، ہم وہ پرچم دار بنیں، وہ پرچم کے جس کو روز عاشورہ بلند کیا گیا، اس حق کا پرچم جو باطل کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے، وہ انسانیت کا پرچم، وہ انسانیت کو نجات دلانے والا پرچم کہ جو آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، کہ جو اہل کربلا کے ذریعے سے آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں پہنچا ہے، تو اس عزاداری کے ذریعے سے اس پرچم کو سر بلند رکھیں، ہم اس پرچم کو آئندہ آنے والی نسلوں تک اسی سر بلندی کے ساتھ منتقل کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آگاہی بھی ہو کہ یہ عزاداری کا مقصد اور ہدف کیا ہے، تاکہ اس اعلیٰ اور عرفہ اہداف کے حصول کے لیے ہم اس عزاداری سے فائدہ اٹھائیں اور عزاداری کو اس طرح برپا کریں، اس طرح منعقد کریں تاکہ وہ اعلیٰ اور عرفہ اہداف بھی ساتھ ساتھ حاصل ہوتے رہیں۔ جب ہمارے پاس ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو کمال تک پہنچانے کا موجود ہے یہ عزاداری، تو کیوں نہ اس عزاداری سے اس کمال کو حاصل کیا جائے۔ تو اس لیے پھر میں کہوں گا کہ یہ بعض اوقات بعض اعمال جو عزاداری میں انسان انجام دیتا ہے، جیسے گریہ کرنا، اس کا بہت سارا اجر و ثواب شمار کیا گیا ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن کیا وہ عزاداری اپنے وہ اہداف اور مقاصد کے مطابق آگے بڑھ رہی یا نہیں بڑھ رہی، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج چند ایک اہم ترین مقاصد اس عزاداری کے، اور آپ کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں عزاداری منعقد کر رہا ہوں، اجر و ثواب اپنی جگہ پر، پرسہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ اہداف اور وہ مقاصد جس کے لیے ائمہ نے اتنا قیمتی ہدیہ عزاداری کی شکل میں ہمیں دیا تھا، آیا ہم نے اس کی حفاظت کی ہے اور اس کو اس اعلیٰ اور عرفہ ہدف کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ تو سب سے پہلا نقطہ، اس عزاداری کو با ہدف اور با مقصد اگر ہم بنانا چاہتے ہیں، یا اس کو کہیں کہ اس کے مقام کو اور بلند کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا نقطہ جس کی طرف توجہ کرنا ہے کہ عزاداری وہ با مقصد اور ہدف ہوگی کہ جس میں مقصد قیام امام حسین کو بیان کیا جائے گا۔ اگر عزاداری ہو، اب اس کو چاہے بیان کیا جائے مستقیماً بغیر کسی واسطے کے، یا وہ مقاصد جو امام حسین حاصل کرنا چاہتے تھے انہی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے عزاداری کو بپا کیا جائے، منعقد کیا جائے۔ اب چلتے ہیں امام عالی مقام کی بارگاہ میں، سوال کرتے ہیں کہ امام
یہ آپ کا جو کربلا میں قیام تھا چھوٹا قیام نہیں تھا، آپ نے سب کچھ تو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، اس کا مقصد اور ہدف کیا تھا؟ کیا چاہتے تھے آپ؟ تو خود امام یہ وصیت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یہ میں نے قیام، یہ میں نے خروج، یہ جو میں نے کربلا کا رستہ انتخاب کیا ہے، تو یہ میں نے جو خروج کیا ہے، یہ میں نے قیام کیا ہے، میرا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ صرف اور صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ بس عزاداری، وہ عزاداری حقیقی عزاداری ہوگی، وہ عزاداری کامل اور بھرپور عزاداری ہوگی کہ جس کے نتیجے میں جناب رسول خدا کی امت کی اصلاح ہو رہی ہوگی۔ اگر اس عزاداری کے ذریعے سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ وہ عزاداری نہیں کہ جو ہمارے ائمہ چاہتے تھے، یہ عزاداری وہ اہداف حاصل نہیں کر رہی کہ جس کے لیے امام نے اتنا بڑا قیام کیا۔ امام کا قیام کا مقصد کیا تھا؟ اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا، جناب رسول خدا کی امت کی اصلاح کرنا۔ تو عزاداری کا بھی اولین اور بنیادی ترین نقطہ امت کی اصلاح ہونے چاہیے، اور اگر اس طرف توجہ رہے تو یقیناً یہ عزاداری با مقصد اور با ہدف ہوگی، اس کی قیمت اور ارزش بڑھ جائے گی، یہ انسانیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے گی۔ پھر فرمایا اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں۔ بس یہ جو میں چاہتا ہوں اصلاح کرنا، اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس اصلاح کا ایک بنیادی عنصر کہ میں چاہتا ہوں اس کی اصلاح کروں، تو کیسے کروں؟ امر بالمعروف کے ذریعے سے اور نہیں عن المنکر کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر اب بعض دفعہ امر بالمعروف زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور بعض دفعہ امر بالمعروف عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ روز عاشورہ تیروں کی سائے میں ظہر کی نماز ادا کر کے جناب امام حسین علیہ السلام نے عمل کے ذریعے سے امر بالمعروف کیا کہ دیکھو نماز کتنی قیمتی ہے، نماز کتنی اہم ہے۔ اگر اس نماز کی خاطر بعض افراد اس نماز کی بپا اور اس کو قائم کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان بھی کر دیں تو یہ ارزش ہے، با ارزش ہے۔ اس نماز کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ تیروں کی بارش بھی ہو رہی ہو تو تمہیں اول وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ اتنی باقدر، اتنی با ارزش نماز ہے۔ تو یہ امر بالمعروف کیسے کیا؟ عمل کے ذریعے سے کر کے دکھایا۔ روز عاشورہ امام کا قول بھی موجود ہے، امام نے یہ بات، یہ 9 کی صبح، یہ عاشورہ کی صبح یہ بات کہی کہ مجھے محبت ہے، کہ مجھے محبت ہے، مجھے نماز سے محبت ہے، مجھے تلاوت قرآن سے محبت ہے، مجھے دعا اور استغفار سے، کثرت سے دعا اور استغفار سے محبت ہے۔ زبان سے بھی کر رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ہماری زندگیوں میں اگر کوئی اہل بیت کا ماننے والا ہے، اگر کوئی عزادار ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے گریبان میں دیکھے کہ آیا اس کو نماز سے محبت ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ حقیقی عزادار ہے، وہ امام حسین کی عزاداری کر رہا ہے، اپنی خواہشات کی عزاداری نہیں کر رہا، بلکہ امام حسین کی عزاداری کر رہا ہے۔ تو اس کے اندر محبت ہے یا نہیں نماز کے لیے، تلاوت قرآن کی محبت ہے یا نہیں، اور خدا نہ خواستہ نہیں ہے تو پیدا کرے تاکہ حقیقی عزادار بن سکے۔ عزادار ہو لیکن نماز کے قریب نہ جاتا ہو تو پھر اس کا امام کے قیام سے، جو اس لیے امام نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، اس کا مطلب ہے اس قربانی سے دور ہو گیا ہے، وہ امام کو اس مقصد سے اس نے اپنے آپ کو جدا کر لیا ہے، وہ اپنی من پسند عزاداری بپا کرنا چاہتا ہے، من پسند رستے پر چلنا چاہتا ہے، امام حسین کے رستے پر وہ نہیں چل رہا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو نماز سے دور کر لیا ہے۔ بس پہلا نقطہ، بنیادی ترین نقطہ عزاداری کے عنوان سے، کہ عزاداری کا بھی وہی مقصد ہونا چاہیے کہ جو امام حسین کے قیام کا مقصد تھا۔
اس لیے عزاداری میں امام حسین کے جو ہدف تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے قیام کیا، اس کو بیان ہونا چاہیے۔ وہ عزاداری جو ہے وہ جد کی امت کی اصلاح کا باعث بننے والی ہو، لوگوں کو امر بالمعروف کیا جائے، لوگوں کو نہی عن المنکر کیا جائے اس عزاداری کے ذریعے سے۔ بس وہ عزاداری حقیقی عزاداری جس میں امر بالمعروف ہوگا اور نہی عن المنکر ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ اس انداز میں عزاداری نبھائی جائے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خود آپ اس کا جواب دیجئے گا کہ ایسے انداز میں عزاداری نبھائی جائے کہ وہ شخص جو عزادار ہے، جو ماتم حسین کرنے والا ہے، جو امام حسین پر گریہ کرنے والا ہے، وہ نماز سے دور ہو جائے؟ آپ خود جواب دیں کہ آیا وہ عزاداری مطلوب ہے؟ آیا یہ وہ اسی لیے امام نے قیام کیا تھا، اسی لیے امام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا؟ یہ سادی باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم عزادار بنے اور حقیقی عزادار بنے، وہ عزادار بنے کہ جس کو دیکھ کر ائمہ اطہار علیہ السلام اس کے اوپر فخر کریں کہ یہ میرا عزادار ہے، امام حسین اس کے اوپر فخر کریں کہ یہ میرا عزادار ہے۔ ہم جذبات اور احساسات میں نہ ہو۔ اگر صرف جذبات اور احساسات ہوتے کربلا میں اور اطاعت خداوندی نہ ہوتی، یاد رکھیے گا جذبات اور احساسات بھی ہیں لیکن اطاعت خداوندی کے سائے میں ہیں، کہ اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا شام غریبہ پر ان کے پاس بہانہ بڑا اچھا موجود تھا کہ میرے گھر میں تو سب کچھ میرا لٹ گیا، سب میرا گھر برباد ہو گیا، میرا پردہ لٹ گیا، مجھے اسیر بنا دیا گیا، اور جب نماز، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو بہانہ نہیں بنایا، اور جب شام غریبہ آتی ہے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی اس دن بھی نماز شب قضا نہیں ہوتی۔ کیا سکھا رہی ہیں، کیا بتا رہی ہیں مجھے اور آپ کو؟ عزیزان من، واجب نماز ایک طرف، یہ شجاعت کا پیکر یہ خاتون اپنے عمل کے ذریعے سے بتا رہی ہے یہ ہے عزاداری۔ تمہارا ہر عمل وہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ائمہ نے کر کے دکھایا، نہ یہ کہ جو میری ذاتی پسند اور ذاتی خواہشات ہیں جس سے میں خوش ہوتا ہوں۔ وہ عزاداری نہیں ہے جو مجھے خوش کرے، وہ عزاداری ہے کہ جو میرے اہل بیت کو مجھ سے راضی کرے۔ تو جذبات اور احساسات صرف نہیں ہے میں جوش میں جذبے میں آ کے اپنے آپ کو بے قابو ہو جاؤں اور جو میری واجبات ہیں ان کو بھول جاؤں۔ میں تو بھی بڑا عزادار ہوں اور عزادار کی جنت کی گارنٹی دی گئی ہے، بالکل دی گئی ہے۔ کون سے عزادار کی؟ جو اطاعت، کیوں ائمہ، کیوں انہوں نے قربانی دی، کیوں امام حسین نے قربانی دی؟ کیونکہ وہ جاتے تھے جد کی امت کی اصلاح کیا تھی کہ وہ اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے اور عبادات سے اور جو ان کی اجتماعی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے سے دور ہو رہے تھے۔ آہستہ آہستہ امام چاہتے تھے واپس حقیقی اسلام کی طرف پلٹ آئیں۔ صرف جذبات اور احساسات کے ذریعے سے ہم اگر صرف عزاداری منائیں گے تو وہ ہمارے اعلیٰ ترین اہداف اور مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب، اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اپنے جد کی جناب رسول خدا کی سیرت اور جناب امیر کی سیرت پر چلوں۔ ائمہ رسول خدا اور جناب امیر کی سیرت ہمیشہ سے یہی تھی کہ دین کہ خدا کے بتائے ہوئے پیغامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ ایک اپنے آپ کو خاتون کہے میں عزادار ہوں اور وہ روئے گریہ کرے بیوی کے پردوں پر اور خود نامحرموں کے سامنے بے پردہ ہو کے جائے، بیوی اس کے اوپر گریہ کریں گی کہ یہ میری کیسی عزادار ہے، ایک طرف تو میرے لیے آنسو بہا رہی ہے لیکن جس وجہ سے ہم نے اپنا پردہ، کیوں بیویوں نے اپنا پردہ قربان کیا تھا؟ تاکہ آئندہ آنے والے نسلوں کے پردوں کی حفاظت ہو سکے، آئندہ آنے والی قیام قیامت جو خواتین ہیں ان کے پردوں کی حفاظت ہو سکے۔ ٹھیک ہے آپ کو محبت ہے اہل بیت سے،
لیکن صرف محبت کافی نہیں ہے. اگر آپ کو اہل بیت سے محبت ہے تو آپ عمل کے ذریعے سے بتائیں دنیا کو, صرف زبان سے اظہار کریں. میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ اہل کوفہ کا جو مسئلہ تھا سب سے بڑا یہی تھا کہ وہ زبان سے تو امام کو چاہتے تھے, محبت کا اظہار کرتے تھے, ان کو خط لکھ کے بلاتے تھے, لیکن جب امام کوفہ کی طرف حرکت کر رہے ہیں تو ان کی مدد کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوئے, نہیں پہنچے ان کی مدد کے لیے. چاہتے ہیں, محبت کرتے ہیں, خطوں کے ذریعے اظہار بھی کیا ہے, لیکن عمل کے میدان میں مار کھا گئے. اسی طرح آج کے دور میں بھی, آج اللہ نے ہمیں یہ عزاداری دی, اس عزاداری کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو منسلک کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو عزادار کہلوا سکتے ہیں, امام حسین سے اپنے آپ کو مربوط کر سکتے ہیں, ملحق کر سکتے ہیں اس کاروان کے ساتھ, اس عزاداری کے ذریعے سے. لیکن وہ عزاداری کے جو خود ہمارے ائمہ کے اور بالخصوص امام حسین کے قیام کے مقاصد کے مطابق ہو, ان مقاصد کو آگے بڑھانے والی ہو. تو پس پہلا نقطہ جو عزاداری میں اہم ہے کہ یہ عزاداری کا مقصد وہی ہونا چاہیے کہ جو امام حسین کے قیام کا مقصد تھا. اس میں امر بالمعروف ہونی چاہیے, اس میں نہی عن المنکر ہونا چاہیے, اس میں رسول خدا کی سیرت, ائمہ اطہار کی سیرت, جناب امین کی سیرت کو بیان ہونا چاہیے, اور لوگوں کو یہ تشویق دلانی چاہیے, لوگوں کو یہ اس طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ اگر عالم انسانیت کی نجات ہے تو یہ سیرت رسول میں, اگر عالم انسانیت کی نجات ہے تو سیرت جناب امیر کی پیروی میں, اس کو اپنی زندگی میں عملی کرنے سے. دوسرا نقطہ مقصد عزاداری کا, جو عزاداری کو باہدف بناتا ہے, قیمتی بناتا ہے, اس کی قدر و قیمت کو بلند کر دیتا ہے, وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے, اس کا ذکر کیا جائے, احسان فراموش نہ ہو. اب یہ الحمدللہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے اس طرف متوجہ ہیں, لیکن عام مسلمان اس طرف متوجہ نہیں ہے. امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی کس کے لیے؟ صرف شیعوں کے لیے قربانی دی تھی یا صرف مسلمانوں کے لیے قربانی دی تھی؟ ہم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے عالم انسانیت کے لیے قربانی دی تھی. امام حسین شہید انسانیت ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو یہ بات سمجھ آتی جا رہی ہے اس کو اب وہ اس قید میں نہیں رہا, مسلک اور مذہب کی قید میں نہیں رہا, دین کی قید میں نہیں رہا, کسی جغرافیائی قید میں نہیں رہا, اس سے آزاد ہو کر اپنے آپ کو امام سے منسلک کر رہا ہے. اربعین پہ دیکھیں کتنے مختلف ادیان اور مذاہب کے, ہندو, عیسائی, یہودی اور دیگر مذاہب کے لوگ جاتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں. اسی طرح عزاداری میں پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی صرف شیعہ اور مسلمان نہیں ہیں, بلکہ سنی شیعہ مسلمان نہیں بلکہ ہندو بھی جو ہے وہ عزاداری مناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام حسین کو محدود کر دینا کسی ایک مکتب سے اور ایک مذہب سے یہ زیادتی ہے, اس سے بالاتر تھے. حتیٰ کہ ایک دین سے مخصوص کر دینا, وہ انسانیت کے لیے انہوں نے اپنی. اور آج جس کو یہ بات سمجھ آتی جا رہی ہے وہ اس کاروان حسینی میں شامل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ قربانی امام حسین علیہ السلام نے. میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا دنیا میں, وہ اس دنیا سے انہوں نے بھی قربانیاں دی یا ان کی ہلاکتیں ہوئی, بڑی بڑی عالمی جنگیں ہوئی, کتنے لاکھوں لوگ شہید ہوئے یا ہلاکتیں ہوئی ان کی, یا مثلا جیسے ناگاساکی ہیروشیما پہ ایک ہی دن میں بم گرا اور کتنے ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے. اور کتنے واقعات ہیں, جب سے حضرت آدم سے لے کر حابیل اور قابیل کا واقعہ دیکھیں تو وہاں سے قتل و غارت شروع ہو رہا ہے, قتل ہو رہے ہیں, لوگ شہید ہو رہے ہیں, قربان ہو رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن یہ کیسی ایک قربانی ہے کہ یہ تمام قربانیوں پر حاوی ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایسی قربانی ہے کہ ہم اس کو یاد رکھتے ہیں,
باقی قربانیوں کے اوپر اتنی توجہ نہیں ہے جتنی اس قربانی کے اوپر توجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پتہ ہونا چاہیے دنیا کو۔ معمولاً جتنی بھی ہلاکتیں ہوئی، شہادتیں ہوئی، قتل و غارت ہوا، وہ کبھی کسی زمین کے معاملے پر ہوتا ہے، وہ کبھی کسی طاقت اور پاور کے سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ مجھے طاقت، ایک گروہ دوسرا تو ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کے لیے، مسلط ہونے کے لیے جنگ کرتے ہیں، اس میں ہلاکتیں ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ زمین کے دفاع میں اپنی جگہ پہ مطلوب ہے، اگر آپ کا وطن ہے اور وطن کا دفاع واجب ہے۔ اگر مملکت پاکستان پر خدا نخواستہ اگر حملہ ہوتا ہے تو الحمدللہ کوئی آگے بڑھے نہ بڑھے، یہ ملت تشیع پاکستان سب سے آگے کھڑی ہوگی پاکستان کے دفاع میں، اور ابھی بھی ہے انشاءاللہ، سب سے آگے ہے۔ تو وہ اپنی جگہ پر، لیکن امام حسین علیہ السلام کا یہ جو قربانی تھی، جو میں نے پہلے بھی بیان کیا، صرف ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں تھی، تھوڑی سی طاقت کے لیے نہیں تھی، ایک دین کی، صرف ایک دین کے لیے نہیں تھی، بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے قربانی تھی۔ اس لیے اس کا مقام بلند ہے۔ بس پہلا مرحلہ کہ یہ قربانی سادی قربانی نہیں تھی، یہ عالم انسانیت کے لیے قربانی تھی۔ اور معمولاً جب انسان قربان ہوتا ہے تو کہتا جی میں قربان ہو جاؤں بس کافی ہے، میں نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں قربان ہو جاؤں، میرے گھر بار، میرے عزیز اولاد، میرے دوست احباب وہ بچ جائیں۔ لیکن یہاں پہ ایسی قربانی کے امام نے صرف اپنی قربانی نہیں پیش کی، اپنے تمام اعوان و انصار اور تمام اہل بیت کو قربان کیا، تمام قریبی، اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اس راہ پہ قربان کیا، اپنے چھوٹے بچے ششمائی حضرت علی اصغر کو اس رستے میں قربان کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسیر بنوانا قبول کیا، ان کی قربانی تھی، بیویوں کے پردوں کو چھنوانے کی قربانی تھی، عام قربانی نہیں ہے۔ کتنی احسان فراموش ہوگی وہ قوم، وہ ملت کہ جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی جا رہی ہے اور وہ اس قربانی کو فراموش کر دے۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے پاکستان میں ہمارے بہت سارے اہل سنت برادران، الفکر لمحہ فکریہ ہے یہ کہ اتنی بڑی قربانی ہے اور آپ عاشورے کے دن عام جس طرح زندگی کی روٹین ہوتی گزار رہے ہوتے ہیں۔ چلے ماہ محرم کے ایام میں آپ نہ اپنی روٹین کو تبدیل کریں، لیکن روز عاشورہ والے دن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی روٹین میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہوتا۔ امام حسین کی قربانی صرف شیعوں کے لیے نہیں تھی، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ اتنی بڑی قربانی۔ تو اس قربانی کو یاد کیا چاہیے، لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے، ہمیں احسان فراموش نہیں بننا۔ ہمیں اس قربانی کی جتنی زیادہ قدر کریں گے اتنی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ یہ توفیق بھی پیدا کرے گا کہ ہم بھی آمادہ اور تیار ہوں گے۔ جب اس قربانی کا ذکر ہوگا تو ہم بھی آمادہ اور تیار ہوں گے قربانی دینے کے لیے۔ ہمیں بھی یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ دنیا کی جو ظاہری طور پر یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، دنیا کا مال و دولت ہے، دنیا میں زمین و مکان و اولاد، بیویاں، گاڑی، گھر، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن جب دین کو ضرورت پڑے تو یہ سب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سب کا سب مجھے جو ہے وہ دین کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اگر ہم اس قربانی کو بھول جائیں گے تو پھر ہم اس دنیا کے اسیر ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب آ جائے گی، اور دنیا کی محبت غالب آ جائے گی تو پھر ہم اس رستے پر چلیں گے جو شیطانی رستہ ہوگا۔ تو یہ امام حسین کی قربانی کو یاد رکھنا دراصل ہماری زندگی کا باعث ہے۔ یہ امام حسین کو یاد رکھنا دراصل ہمارے دلوں کو زندہ کر رہا ہے، ہمیں حیات بخش رہا ہے، ہماری نجات کا باعث ہے۔ اس قربانی کو چھوٹی قربانی تصور نہیں کرنا چاہیے۔ پھر تیسرا نقطہ، عزاداری دراصل کیا ہے؟ دراصل وہ یاد منائی جا رہی ہے کیسے
اس زمانے کے بعض باوفا افراد نے اپنے وقت کے امام کے ساتھ وفا نبھائی ہے، اپنے وقت کے امام کی اطاعت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے وقت کے امام کا ساتھ دیا ہے۔ ساری دنیا یا اس وقت کی باطل قوتیں ان کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو گئی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے وقت کے امام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو اب یہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس زمانے میں بھی تمہارے پاس ایک امام ہے، امام زمانہ ہے، تمہیں بھی ایسے ہی امام حسین کے باوفا ساتھیوں کی طرح تم نے آج تمہاری ذمہ داری ہے کہ اے امام حسین کی محبت، کربلا والوں کی محبت تمہیں تیار کرے، آمادہ کرے کہ جو آج کا جو امام زمانہ ہے اس کی تم اسی طرح اطاعت کرو، اس کے ساتھ اسی طرح باوفا رہو، اس کی خاطر تمہاری زندگیاں اس کے زیر سایہ، اس کی جو کس طریقے سے اس کی مدد کر سکتے ہو، کس طریقے سے اس کو تم فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ اور اگر یہ اس پہ غور کیا جائے تو اس وقت ہمارے وقت کے امام پردہ غیبت میں ہیں، ہمارے وقت کے امام اس وقت منتظر ہیں، منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ کس بات کے منتظر ہیں؟ کہ کب یہ امام حسین کے عزادار کب اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، کب میرے ظہور کی زمینہ سازی کرتے ہیں، کب میرے ظہور کی زمینہ سازی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ عزاداری، اس کا ایک اور بڑا اور بنیادی ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہر عزاداری کے بعد جب انسان وہاں سے نکلے تو امام کے ظہور میں ایک قدم آگے بڑھ چکا ہو، امام کے ظہور کی زمینہ سازی کا وہ باعث بن رہی ہو عزاداری۔ اس لیے یہ سوچنا ہے، آپ اہل رجوع، آپ کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ بعض دفعہ دل پریشان ہوتا ہے کہ ہم عزاداری کو جذبات اور احساسات میں اس طرح بنا دیتے ہیں کہ ہم حرام اور محرم اور نامحرم کا خیال مٹا دیتے ہیں، ہم اس فرق کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا، ان خرافات سے آپ نے بچانا ہے۔ آپ نے عزاداری کے نام پر ہر چیز جو آپ کو دی جائے، آپ کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے، آپ کو صاحب بصیرت ہونا چاہیے، آپ کے اندر اتنا خدا کی طرف سے یہ فرقان ہونی چاہیے، یہ آپ کے پاس عقل و شعور اور فکر ہونی چاہیے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں۔ کون سی عزاداری ہے کہ جو ہدف امام حسین کے مطابق ہے، جو امام حسین کے اہداف کو آگے بڑھانے والی ہے، اور وہ کون سی عزاداری ہے کہ جو امام حسین کے نام عزاداری ہے، اس کا بھی عزاداری کے نام پر لوگوں کو امام حسین کے رستے سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اتنا صاحب شعور ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اگر مجالس میں آپ خرافات دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ اس وقت برداشت کر لیں، دیکھ لیں، متوجہ ہو جائیں، حساس ہو جائیں، اس عزاداری کو ہونے دیں، لیکن بعد میں اس بانیان سے ملے ہوں وہاں پہ حاضرین کے ساتھ آپس میں کہ یار تذکر دیں، اس ذاکر کو، اس عالم کو تذکر دیں۔ کیوں نہیں کرتے ہم؟ کیوں کس چیز کا خوف کھاتے ہیں؟ کس چیز کا ڈر ہوتا ہے ہمیں؟ ہاں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو شک ہے، آئیں رجوع کریں، علماء سے پوچھیں کہ آج ہم عزاداری میں گئے تھے، وہاں پہ یہ واقعات ہوئے، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہم بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن آپ جب تک آواز بلند نہیں کریں گے، عزاداری کے نام پر آپ کو جو کچھ بھی آپ سے کروا لیا جائے اور آپ کر دیں گے، تو یہ وہ حقیقی عزادار نہیں ہے۔ امام حسین تو ایک مثال، اور امام حسین کا جو رستہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ حق ہمیشہ اور باطل کو جدا رکھ کے کر دیتا ہے۔ وہ میزان ہے، وہ ایسا ترازو ہے ہمارے لیے۔ جو ہمیں حقیقی عزاداری اور باطل عزاداری کے درمیان فرق کرنے کی تمیز سکھاتا ہے۔ غافل مت ہو جائیں، اپنا کردار ادا کریں عزیزان من۔
قیامت والے دن آپ سے اگر آپ اس جمعے میں شریک نہ ہوتے، یہ باتیں آپ نے نہ سنی ہوتی، آپ کو یہ اگر سمجھ نہ آ رہی ہوتی، پھر شاید بچت ہو جاتی، لیکن اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہے تو آپ پہ ہر فرد یہاں پر موجود ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ جد کی امت کی اصلاح ہو تو مجھے جس طرح اپنا کردار ادا کرنا ہے، آپ کو بھی، ہر فرد کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، تب یہ معاشرے میں اصلاح آ سکے گی۔ کم از کم رجوع سعادات میں ہم ایک ایسی ماڈل عزاداری اپنائیں اور نبھائیں اور اس کو منعقد کریں کہ جو شریعت کے تمام عین مطابق ہو، جس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہو اس کو انجام دیا جائے، اور جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، ٹھیک ہے میرے جذبات ہیں، احساسات ہیں، لیکن مجھے کنٹرول کرنا ہے، مجھے ان جذبات اور احساسات کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر امام حسین جذبات ہیں، ان کے جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن امام نے منع کر دیا کہ آپ نے باہر نہیں آنا، پردے سے نہیں آئی مخدرات، پردے کے اندر نہیں۔ کیوں؟ جذبات اور احساسات اپنی جگہ پہ، لیکن امام کی اطاعت، شریعت کی اطاعت وہ واجب ہے۔ اس لیے ہم نہیں سنتے کہ کسی کی نماز قضا ہوئی ہو واقعہ کربلا میں۔ نماز واجب نماز تو دور کی بات، نماز شب جو ہے وہ بی بی ادا کر کے مجھے اور آپ کو بتا رہی ہیں کہ عزاداری بھی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جس میں دین کی سربلندی ہو، دین کے اہداف کو آگے بڑھایا جا رہا ہو، جن میں ہمیں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو، اس ظہور کی زمینہ سازی ہو رہی ہو، اس عزاداری کے ذریعے سے جوان نسل تیار ہو رہی ہو، آمادہ ہو رہی ہو۔ ہم اپنے امام کا ساتھ دیں گے، جس طرح اہل کوفہ نے بے وفائی کی، ہم اہل کوفہ کی طرح بے وفا نہیں ہوں گے۔ اگر ہم امام کو العجل امام زمانہ پکارتے ہیں تو امام کے ظہور کے لیے بھی ہم آمادہ اور تیار ہیں۔ ہم ایسے جوان بنیں گے کہ جو امام جن کے اوپر فخر کریں گے، جن جوانوں کو دیکھ کر امام خوش ہوں گے، جن سے امام راضی ہوں گے۔ یہ ہے عزاداری کے چند ایک مقاصد جو آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ خداوند متعال ہمیں حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ عزاداری کے جس میں امام حسین نے جو قربانی دی گئی ہے اس کو حقیقی معنوں میں یاد کیا جائے، اور اس قربانی کا جو ہمارے اوپر جو یہ اس کے بدلے میں جو یہ احسان جو ہمارے کندھوں پر ہے، اور اس احسان سے متعلق ہماری ذمہ داری ہے، جو احسان کیا یہ اور قربانی دی امام حسین نے اپنے خاندان کے ساتھ، ہم نے اس کا بدلہ کیسے اتارنا ہے؟ یہ ہمارے اوپر ایک احسان ہے کہ جس کا بدلہ ہمیں آج کے دور میں اتارنا ہے۔ وہ عزاداری جو قربانی کو اس طریقے سے بیان کرتی ہو کہ میرے احساس ذمہ داری میں اضافہ ہوتا، اور وہ عزاداری بہترین عزاداری، اعلیٰ اور ارفع عزاداری ہے کہ جس میں امام کے ظہور کی زمینہ سازی ہوتی ہو، جس عزاداری کے ذریعے سے امام کے ظہور میں تعجیل ہو۔ یقیناً یہ بات ہمارے ایک پڑوسی ملک ایران میں سمجھی، اسی وجہ سے رہبر کبیر انقلاب آیت اللہ خان خمینی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ محرم اور سفر ہے کہ جو ہمارے انقلاب کی بنیاد بنی۔ یہ جو آج ہم باطل کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو ہم نے باطل کے مقابلے میں ڈٹنا سیکھا ہے، شجاعت سیکھی ہے، وفا سیکھی ہے، ایثار و قربانی اور درگزشت سیکھا ہے، یہ سارا کا سارا کہاں سے سیکھا ہے؟ اہل کربلا سے۔ یہ محرم و سفر ہے کہ جس نے یہ اس انقلاب کی بنیاد بنی ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ انہوں نے زبانی کلامی بات کی، آج سے جس شخصیت کی تدفین کے مراسم کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اگر تم اہل کربلا کے رستے پر چلو گے تو پھر دنیا بھی تمہارے اس احسان کو نہیں بھولے گی۔ اور اس نے اپنے عمل کے ذریعے سے آج اس ہستی کو دفن کرنے کے مراسم، تشییع جنازے کے مراسم اور رسومات جو ہے وہ انجام دی جانے شروع ہو رہی ہیں کہ اس صدی کے
حقیقی عزادار تھا وہ، اس صدی کا وہ حقیقی پیروکار تھا اہل بیت کا اور امام حسین کا۔ اب نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی اولاد، اپنے خاندان کو بھی اس نے آئے کہا گیا کہ آپ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، موت قطعی ہے، کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، آپ کو محفوظ جگہ پر لے جائیں۔ کہا کہ جب تک یہ 8-9 کروڑ عوام آپ کہیں محفوظ جگہ نہیں لے جا سکتے تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ معلوم تھا لیکن بصیرت تھی کہ مجھے امام حسین کے راستے پر چلنا ہے۔ آج اس کے جنازے میں پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے دنیا بھر سے کروڑوں لوگ، اور شاید اس صدی کا اس سے بڑھ کر عظیم الشان، شاید نہ صرف اس صدی کا، میرا خیال ہے شاید تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ شاید کسی نے نہ دیکھا ہو۔ نہ صرف تہران اور قم اور مشہد، کربلا اور نجف میں بھی لوگ شرکت کریں گے ان کے جنازے میں، اور یہ ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ اب ایسے میں میری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے، جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ جو امام کے راستے پر چلے گا، جو حق حسین کے راستے پر چلے گا، وہ ہمیشہ سر بلند رہے گا، اور جو اس سے اپنے جذبات اور احساسات، اپنی خواہشات کے راستے پر چلے گا، وہ ظاہری طور پر دنیا میں مال و دولت بھی ہو، لیکن ٹرمپ اور نتنیاہو کی طرح طاقت بھی ہو، مال و دولت بھی ہو، سب کچھ بھی ہو، لیکن ذلیل اور خوار ہوگا۔ اور ابھی تو یہ کم ذلیل و خوار ہوئے ہیں، ان کا انجام اس سے بھی زیادہ ذلیلانہ ہوگا۔ یہ جو انسان کو عزت بخشتی ہے، یہ مال و دولت نہیں بخشتی۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی جو گھر کا سامان تھا، ولی امر مسلمین تھے، ایک جہت سے یہ تمام مسلمانوں کے حاکم تھے، مکتب اہل بیت کے ولی فقیہ تھے، ایک ملک کے سربراہ تھے، لیکن جب ان کی شہادت کے بعد ان کا گھر میں سامان دیکھا گیا تو ایک چھوٹی جو لوڈر ہوتا ہے چھوٹا، اس کے برابر سامان تھا، نہ کوئی زمین، نہ کوئی مال و دولت، نہ کوئی بینک بیلنس۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ہمارے محافظ ہیں، یہ ہمیں عزت بخشتے ہیں۔ جتنی بڑی گاڑی ہوگی اتنی بڑی عزت ہوگی، جتنا بڑا محل ہوگا اتنی بڑی ہماری زیادہ عزت ہوگی، جتنی زمینیں زیادہ ہوں گی اتنی عزت زیادہ ہوگی۔ نہیں، جو حسین والے ہیں ان کی عزت سب سے زیادہ اس میں کہ کتنا حسین کے پیروکار ہیں۔ جو جتنا حسین کا زیادہ پیروکار ہے، جتنا حسین کا زیادہ اطاعت گزار ہے، جو جتنا زیادہ حسین کے راستے پر چلنے والا ہے، اتنا ہی وہ سر بلند ہے، اتنا ہی وہ باعزت ہے، اتنا ہی لوگوں کی نگاہ میں بااحترام ہے۔ اور اس کی بہترین مثال شہید آیت اللہ علی خامنہ ہے۔ یا ساری دنیا گریہ کر رہی ہے، آج ساری دنیا جس کے دل میں مظلوموں کی تھوڑی سی بھی محبت موجود ہے، وہ ان کی مظلومین جہان کی خاطر اس شہادت کو دیکھ بھی رہی ہے اور ماتم بھی کر رہی ہے۔ اور یہ وہ چھوٹے چھوٹے مظاہر ہیں کہ ایک انسان، ہم جیسا انسان، پاک و پاکیزہ انسان، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسینی راستے پہ چل رہا تھا۔ اور یہی وہی میرے اور آپ کے لیے آج یہی پیغام ہے کہ ہم خود انتخاب کریں ہم نے کس راستے پر چلنا ہے، اپنی خواہشات کے راستے پر، اپنی جو ہماری تمنائیں آرزوئیں ہیں شخصی اور ذاتی، ان کے حصول میں اپنی زندگی گزار دینی ہے، یا نہیں حسینی راستے پر، اور ان آرزو اور تمناؤں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو آرزوئیں تمنائیں ہمارے ائمہ اطہار کی تھی، جو آرزوئیں تمنائیں حسین نے ہمیں دی۔ یہ فیصلہ اب میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ خداوند متعال ہمیں حسین کے راستے پر چلنے والوں میں سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔